کے رکھ سکتے تھے. لیکن جات پہنچتے ہی زدائی صاحب نے کہا ہم سب کو غم و غصہ ہے, ہم نے ابزارب بھی شوق ہم نے ابزارب بھی نہیں کیا تھا, لیکن میں انفارمیشن سیکرٹری تھی اس وقت, مجھے سارا ڈیل کرنا پڑتا تھا. شریک لینگویج کو آپ تحمل سے رکھیں گی, وہ میں ویسے ہی اس ایسے وقت میں رکھنا بھی چاہیے. مجھے ابھی کسی نے کہا تھا کہ آپ چینج نہیں کر سکتے لوگوں کو جب ان کی پرورش ہی ایسی ہو. نہیں, میں سمجھتی ہوں ہمیں اتنی صلاحیت ہے. I believe that human beings can be better. We can all aspire to be better, Deputy Chairman. یہ کوئی پیدائشی صفت ہوگی. ہم سب فرشتے نہیں پیدا ہوتے. کم از کم میں فرشتہ پیدا نہیں ہوں. میں ساری زندگی سیکھوں گی اور ساری زندگی کوشش میں رہوں گی کہ کم از کم میرے اعمال نیک ہوں. لیکن آپ اور نہیں ہوتا تو معافی مانگیں, میں معافی مانگنے تیار ہوتی ہوں. لیکن آپ کا تکبر جو ہے وہ ناک سے اترتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یہ انسٹرکشن ہے. اچھے خاصے لوگ میں نے سامنے تبدیل, میں نام نہیں لوں گی, تبدیل ان کا نیچر تبدیل ہوتے دیکھا ہے کہ شکل بدل گئی ہے, نیچر تبدیل کرتے ہیں لوگوں کا. یہ ان کی پرورش ہو رہی ہے, پرورش ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. سب میں سمجھتی ہوں لوگ, people are not born evil. They are born fair and just and kind, and then the world corrupts them. Bad things happen to people. Maybe I'm wrong. I'm just a one-sided philosopher who thinks humanity is good, because a lot of humanity is bad and a lot of philosophers think humanity is also bad. So there's a dark and there's a light. I think that we can all go towards the light. And I've seen people change, made to change in this Evan. کہ آپ نے سختی کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا سختی کے لیے, کوئی نہیں یاد کرے گا. میری زبان بہت سخت ہو سکتی ہے, بٹ اچھا تو نہیں لگے گا, اسپیشلی ایسے وقت. آپ اقتدار میں ہوں گے, میں آپ کو اڑا کے رکھ دوں گی پھر سے. پہلے کرتی تھی, ابھی پھر کروں گی, کیونکہ جو آتا ہے ایک وقت آتا ہے سب کے لیے بدلتا ہے, ہم سب جانتے ہیں یہ. لیکن اس وقت میں آپ کو نہیں اڑا رہی ہوں, ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں. نہیں محسن عزیز, یہ مذاق نہیں ہے. اگر آپ نے تبدیل بھی ہونا ہے میرے بھائی, I'll address the chair, آپ نے تبدیل بھی ہونا ہے. نہیں, آپ لوگ جب بات کر رہے تھے تو یہ سن رہے تھے, ان کو یہ حق ہے, اپوزیشن آپ اپنے نمبر پہ بات کر لیں. لیکن جب آپ اریسٹ ہو رہے ہیں, جب آپ کے پارلیمنٹری احاطے میں اریسٹ ہو رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں بالکل نہیں اگری کرتی. جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ نہیں نیب لاز پر جو آپ تنقید کرتے تھے, جو آپ نے چینج کیے تھے, اب آپ ہمارے لاز سے ضرور آپ مستفیض ہوں. لیکن جو آپ کے جلسے میں اب ہوا ہے وہاں پشاور میں یا جہاں بھی, اسلام آباد میں جو ہو رہا تھا فصیلوں پر, آپ مجھے بتائیں گنڈا پور صاحب کی زبان کہاں سے ایکسیپٹیبل تھی؟ بالکل مذمت کے باعث. چھوڑیں مذمت تو چھوڑیں, لیکن میں نے کبھی ایسی زبان کسی سٹنگ سی ایم سے سنی نہیں ہے پاکستان میں. نئے سٹینڈرڈز نہ لائیں آپ. وہ مذمت کے مستحق نہیں تھی, وہ بہت اور کچھ لوگ کہہ سکتے تھے. لیکن ہم اس لیول پر اتریں تو I am allowing you, I am allowing Gandapur's politics. I won't say dirty politics, it doesn't become me to say it, but his gross language to make me a lesser person, I won't let that happen to me. ٹھیک ہے, کرائسس میں ہی لوگ کندن بنتے ہیں, ایسے صبح اٹھ کے نہیں بنتے ہیں. اینڈ کرائسس میں ہی آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کا اصل کیریکٹر, آپ کی اصل صفت کیا ہے. انہوں نے صحافیوں کے خلاف, خواتین کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے, میں نے کبھی سیاست میں کسی اتنے با اقتدار انسان سے, آفس ہولڈر سے نہیں سنی. اس دن تو مجھے پتہ نہیں تھا, میں چیئر کر رہی تھی, گیلری کیوں گئی, بار بار مجھے یہاں سے لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں بہت پوچھو, میں نے بھیجا, کسی نے بات نہیں کی. وہ گئے تھے گنڈاپور صاحب کی غلیظ زبان سن کے, اس کے پروٹیسٹ میں مذمتی ان کا احتجاج تھا, واک آؤٹ تھا. اس کی معافی تو مانگیں, آپ کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے معافی مانگ کے, کوئی چھوٹا نہیں ہوگا معافی مانگ کے. خواتین کے بارے میں بار بار یہ جماعت کرتی ہے استعمال الفاظ, توہین آمیز کرتی ہے. ایک ایم این اے نکلے, انہوں نے کسی کے کپڑوں پہ آبجیکٹ کیا فائنانس کمیٹی میں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں؟
خواتین کے باڈیز پر حکم چلانے. آپ کون ہوتے ہیں؟ پولیس لگے ہیں آپ؟ دس از پاکستان. یہاں یہ نہیں ہوگا. خواتین جو بھی تھیں میں نے دیکھا ان کے کپڑے کوئی آبجیکشنبل نہیں تھے, کہیں سے نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا خواتین کو تو ایسے نہیں کرے. بیکاز دس از دا سیم جماعت ہوز لیڈر سیڈ کہ مرد تو دیکھے گا, عورت ایسے کپڑے پہنے گی تو ریپ تو ہوگا, ایسی باتیں کرتے رہیں. تو ان باتوں سے اب گریز کریں ان باتوں سے, اور معافی مانگیں عوام سے. کچھ نہیں ہو جائے گا, آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے معافی مانگ کے. شیری رحمان صاحبہ جی بہت بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, I have spoken a lot. Thank you very much. I will now stop. Thank you جی. Thank you. جی سینیٹر امیت خان صاحب. جی سینیٹر امیت خان صاحب نہیں ہے, کریں گے نا, ایک یہاں سے کریں گے ایک وہاں سے کر لیں. ہیلو امیت خان صاحب بیٹھے ہوئے, راجہ ناصر امیت یہ بیٹھے ہوئے امیت خان. چلے جان بولیدی صاحب, جان بولیدی صاحب جی. جی جان بولیدی صاحب. تھینک یو سر, تھینک یو سر. ایک منٹ اس کو بات کرنے دیں, آپ کو بھی کرنے دیں گے. آپ جان بولیدی صاحب کو کرنے دیں. چیئرمین آپ کا شکریہ. لیڈر ہے جی. چیئرمین آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی. آج میرے خیال میں بڑی میں نے اس کو کہا اپنی سیٹ پہ نہیں تھے جی. آج بڑی تسلی سے ایک خوشگوار ماحول میں ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں جی. سب کو ہمیں ایک دوسرے کا بالکل اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جی جی, اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی غلط بات نہ کریں کہ ماحول خراب ہو. جی جی. اب میرے بہت ہی قابل دوستوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی, ایک عرفان صدیقی نے اور ایک علی ظفر صاحب نے. انہوں نے جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا, جو پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی تھی, اس حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جس کی سپرمیسی کے لیے ہم پوری جدوجہد کرتے ہیں, قانون کی حکمرانی کے لیے کرتے ہیں, تو کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے تقدس کو پامال کریں. اور جو کچھ ہوا, میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہوا وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور جنہوں نے کیا, جو اس میں ملوث پائے جائیں گے, انکوائری ہو رہی ہے اور ہونا چاہیے. جو اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو. اور جو ذمہ دار ہیں, میں سمجھتا ہوں ان پہ اخلاقی ذمہ داری علی ظفر صاحب نے دی. دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر میں منسٹر ہوں, میں ذمہ دار ہوں, میری موجودگی میں کوئی آ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا ہے تو اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات دیکھو درست نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ گھر بھی ایسا ہی ہے, پارلیمنٹ بھی ایسا ہی ہے, مسجد بھی نہیں. ہر ایک کا اپنا الگ سے تقدس ہے, اور ہمیں اس تقدس کو رکھنے کی ضرورت ہے. ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں, اور ہم اسی طرح پولیٹکس کرتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ایک جمہوری ملک ہے, اور آج دیکھیں یہاں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, قانون کی حکمرانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو پریشر میں لایا گیا ہے, لیکن عملاً جو نظر آتا ہے وہ قانون کی بالادستی ہے, وہ آئین کی بالادستی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ یہ فیصلے کر رہے ہیں. ان دونوں کی باتوں میں جو نگیٹیو بات تھی وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے. آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط, کل جو ہو رہا تھا وہ بھی غلط. ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو اس میں ڈرانا نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اور آگے آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. نہیں,
ہمیں دنیا سے سیکھنا چاہیے، نیلسن یار منڈیلا سے سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی، اس نے ایک کے خلاف کارروائی کی، ایک شخص کے خلاف، جو اس کو روز آ کے پیٹتے تھے۔ آپ اندازہ کریں اتنے بڑے طاقتور لیڈر کو جب جیل میں تھا تو جو سپاہی اس کو روز آ کے پیٹتا تھا اس کو بھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو ہمیں جو ہے انصاف سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ صورتحال یہاں بالکل گمبھیر ہے۔ ہم بار بار جو کہتے ہیں جمہوریت کو یہ جو خطرات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ایمل ولی کی طرف سے، وہ ہیں، مشکلات ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا میں ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اسی طرح بلوچستان میں ہیں۔ بلوچستان میں یکجہتی کے حوالے سے مارچ ہوا، مارچ کو جس طرح روکا گیا وہ اپنی جگہ ہے۔ آج اس مارچ میں جو لوگ تھے، جو لوگ نہیں تھے، جو لوگ صحافی ہیں، جو لوگ طالب علم ہیں، سیاستدان ہیں، طلباء ہیں، آج 3000 سے زیادہ لوگوں کے نام 4th شیڈول میں ڈالے گئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک زیادتی ہے۔ آپ لوگوں کو دھکا دے رہے ہو پاکستان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی سیاسی پارٹیوں اور میں سمجھتا ہوں سیاسی کارکنوں، سیاسی تنظیموں کے خلاف جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، میڈیا کے خلاف جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اب سیکھنا چاہیے۔ 73 سے ہم نے کانسٹیٹیوشن بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مختلف ادوار میں مشکلات ہوئے ہیں، مارشل لائیں بھی آئی ہیں، اور اسی آئین کے ہوتے ہوئے ہمارے لیڈران کو پھانسیاں بھی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن آج قانون کی حکمرانی ایک بہتر شکل میں ہے، آج پارلیمنٹ ایک بہتر شکل میں ہے، آج ادارے بہتر شکل میں ہیں، آج پولیٹیکل پروسیس بہتر شکل میں ہے۔ ہمیں اس پولیٹیکل پروسیس کو اور آگے بڑھانے کی ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو جلسوں پہ، جلوسوں پہ جو پابندی ہے، میڈیا پہ جو پابندی ہے، ٹاک شوز پہ جو پابندی ہے، اس کو ابھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ سلسلے ابھی بند ہونا چاہیے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا کہ کوئی اپنی بات کرے آپ 4th شیڈول میں ڈالیں،
کوئی اپنی بات کرے آپ وارنٹ کرے، کوئی بات کرے آپ ڈنڈا اٹھائے آ جائیں، ٹھیک ہے، جس کے خلاف وارنٹ ہے، کیس ہے، عدالت ہے، قانون ہے، سب طریقے ہیں۔ ہمیں ریاستوں کو، حکومتوں کو اب ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو ہم پولیس اسٹیٹ نہ بنائیں، اس کو عوام کے لیے بنائیں، لوگوں کے لیے بنائیں، جمہوریت کے لیے بنائیں، سب کو موقع دیں، وہ آ کے اپنی بات کریں، اپنا احتجاج کریں اور اپنی سیاست کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی شکریہ جی۔ میرے خیال میں علامت صاحب ایک یہاں سے ایک اگر آپ لوگوں کی نہیں جی سینیٹر پوجو صاحب، اس کے بعد پھر آپ کر لیں جی سر۔ مسٹر چیئرمین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو آپ لوگ بتا دیں، آپ لوگوں میں سے جو بھی کرے گا میں دوں گا۔ جی تو سر مجھے جو یہ واقعہ ہوا ہے جو پارلیمنٹ پہ، میں اسی کو تو اپنے حساب سے حملہ ہی کہوں گا جس طریقے سے ہوا ہے، اور ذرا مختصر ہاں ٹائم بھی کافی ہو گیا، ایک گھنٹہ سر، ایک گھنٹہ سر۔ جی تو سر اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک شعر ہے اسی پہ وہ اس کو مناسب سمجھتا ہوں پڑھنا۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور پھر اس پر پاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، کبھی تو بیعت فروخت کر دی میرے وکیلوں نے، میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی، دو اپنے سورج تو کیا جلا دیے میرے چراغوں کو بھی بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں بھی بیچ دی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا تسلسل، میرا تعلق بھی اسی پارٹی سے جس کے لیے یہ شعر مناسب تھا۔ ان سب نے اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کی اور تاریخ میں انہوں نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو وہ کوئی حادثاتی لیڈر نہیں تھے، انہوں نے جوناگڑھ سے ان کے بڑوں نے حکمرانی کی تھی، جوناگڑھ سے ان کی بادشاہت تھی، اور یہاں جب آئے تھے تو سر شاہ نواز بھی پاکستان جب برٹش گورنمنٹ تھی اس میں بھی وہ وزیر رہے، لیکن انہوں نے عوام کے ساتھ مل کر سیاست کی، عوام کی رائے کے مطابق سیاست کی، اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے سیاست نہیں کی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی، سماجی اور اچھی روایات قائم کرنے والی پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ سر یہ نیا واقعہ نہیں ہے جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس پہ ہم تمام پریشان ہیں، ہم نے آج یہاں ریزولوشن پیش کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس پہ ہماری پارٹی نے بھگتا ہے۔ اور آج یہ ہمارے ساتھ یہاں مسرور حسن بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر، جو ابھی کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تھے، تو جب انہوں نے ادھر حلف اٹھایا تو ان کو یہاں سے باہر حلف اٹھاتے ہوئے ہی اندر سے یہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئے، اور وہ کتنے عرصے تک وہ جیل میں رہے، اور اس کو یہاں پروڈکشن آرڈر نہیں نکالا جاتا تھا، اس کو یہاں نہیں لے کر آتے تھے سر۔ اس کے بعد اس کے اوپر 20 سے زیادہ کیسز داخل ہوئے، اور وہ دور تھا سر، اس میں ان لوگوں نے بھگتا۔ اور پھر اور ہمارے بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں جنہوں نے ایم پی ایز، ایم ایل ایز کے زمانے میں جب جام صادق نے اپنے لوگوں کو توڑنے شروع کر دیا اور حکومت تبدیل کرنے کے لیے کہا اور اپنی حکمرانی قائم کی، تو ہمارے لوگوں نے بہت اس وقت میں تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہم نے جمہوریت کا دامن پکڑا، جمہوریت کے خلاف سازش نہیں کی، ہم نے اپنے لوگوں کو روڈوں پر اس انداز سے نہیں لے کر آئے۔ ایم آر ڈی کی تحریک چلی، آپ نے دیکھا، لیکن ہمارے لوگوں نے وہ بات نہیں کی، ہم پرسکون اور اپنی سوچ کے مطابق رہے کہ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، تو ہم اپنے لوگوں کی اپنی رائے کے مطابق چلیں گے سر۔ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دن گئے اور دوسرے دن آ گئے، آپ کے سامنے جو کیسز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن میں وہ ان کیسوں کی بات کر رہا ہوں، 11 سال لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ ادی فریال ٹالپور وہ ایم پی اے تھی، انہیں اسپتال سے جس طریقے سے لے کر گئے، اور عید کی رات، چاند کی رات، ایسے تو ہم جو ہے
وہ تو دشمنوں کو بھی نہیں لے کے جاتے. ہمارے دشمن ملک کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایسا رواج نہیں قائم کیا گیا, لیکن وہ بھی ہم نے برداشت کیا. اگر اس زمانے میں بلاول بھٹو زرداری ان کی یہ پھوپھی تھی, اگر وہ چاہتے تو ملک میں پتہ نہیں کیا حالات خراب ہو جاتے, لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, مہربانی کریں, آپ خواتین کا احترام کریں. آپ کی پارٹی میں خواتین کے لیے احترام نہیں ہے. ہم اپنی پارٹی, ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو اولویت دی ہے. اس وقت سر یہ صورتحال جو ہوئی ہے, ہم یہاں سے جو بات کرتے ہیں آپ دیکھ لیں. اب شبلی فراز جس کی فیملی کا بڑا نام ہے اور آج موجود ہے, علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے پڑھی لکھی خاندان جو ہیں پاکستان کے قربانیاں دینے والے لوگ بھی ان کے اس سائڈ پہ موجود ہیں. لیکن پتہ ہے وہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. ایک دو لوگ ہیں, ان کے میں نام نہیں لیتا, انہوں نے مجھے ذاتی بیٹھ کر مجھے کہا کہ یار اگر ہم ایسے نہیں کرتے تو ہمارا لیڈر ایسا ہے, اگر ہم نہیں کرتے تو نیکسٹ میں ٹکٹ نہیں دے گا. ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. خواتین وہ آ کے یہاں گالیاں دے رہی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, لیکن ہم سن رہے ہیں. ہم نے کبھی بات نہیں کی. ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی پرسنل نہ جائے آپ اصل. سر میں یہ بات خواتین کی کر رہا ہوں سر, پرسنل نہیں جا رہا, میں نہ کسی کا نام نہیں لیا ہے سر. تو ہمارے پاس بہت ساری ہماری خواتین ہیں, لیکن اس طریقے سے ان کی تربیت ہی نہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو آئیں اپنی پارٹی کے اندر جو ایسے لوگ ہیں ان کی تربیت کریں, جمہوری طریقہ کار ہے. اگر زیادتی آپ کے ساتھ ہے تو ملک کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ضرور کھڑے ہوں گے, کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی کوئی قبول نہیں کرے گا. یہ کل ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی, وہ قبول لوگوں نے نہیں کی. اور آپ نے دیکھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد کتنے سارے بہت سارے لوگ نکل گئے. اگر اس زمانے میں ہم اس طریقے سے ہنگامہ کرتے تو شاید وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. آئیں ملک کے لیے لڑیں, اپنی آپ ذات کے لیے نہ لڑیں. تو وہ سارے لوگ سر ہیں, ان کی تربیت ہونی چاہیے. میں ان الفاظ کے ساتھ پھر یہ جو قرارداد ہوئی ہے اس کی حمایت کرتا ہوں, اور ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں میں بہتر رائے شماری کے لیے رائے عامہ جوڑیں کہ وہ ملک کے لیے, وطن کے لیے اور حقوق کے لیے لڑیں. بڑی مہربانی. شکریہ پونجو صاحب. علامہ صاحب جی, علامہ صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے, آلۃ الریاست سعۃ الصدر. حکمرانی کا جو آلہ ہے, ٹول ہے, وہ شرح صدر ہے, برداشت ہے, تحمل ہے, صبر ہے. تنقید ہوگی, آپ حکومت میں حکمران ہیں, صحیح بھی ہوگی غلط بھی ہوگی. حکمرانی کے لیے جہاں شجاعت چاہیے, جہاں انسان کا سخی ہونا ضروری ہے, وہیں پر انسان کا سہ صدر اور شرح صدر رکھنے والا بھی ہونا ضروری ہے. بلاخر آپ پاور میں, اقتدار آپ کے پاس ہے, مختلف لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی, پریشانی ہوں گی, لوگ تنقید کریں گے, نقد کریں گے, اعتراض کریں گے, صحیح یا غلط. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت باقی رہے, آپ کا اقتدار باقی رہے, یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے, تو آپ کو تنگ نظری سے نکلنا ہوگا, آپ کو سینہ کشادہ رکھنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں تو. جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے, مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں 8 سپتمبر کو جو اجازت دی گئی جلسے کی, میں خود اس میں گیا کیونکہ میں اسلام آباد پنڈی کا رہنے والا ہوں. 700 سال سے ہمارا خاندان نسل تا نسل یہاں پر ہے. آپ یقین کریں ڈپٹی اسپیکر صاحب, وہاں جانا بہت مشکل تھا, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, جوانوں کے لیے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی. جب آپ جمہوریت یعنی الیکشن کے ذریعے تبدیلی کے راستے بند کر دیں گے, جب آپ عدلیہ کے ذریعے راستے سارے بند کر دیں گے تبدیلی کے, جب آپ پارلیمنٹ کا تقدس ختم کر دیں گے, اس پر حملے شروع ہو جائیں گے, اس کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. دنیا دیکھ رہی ہے ہمارا یہ کردار. تو جب لوگ یہ سمجھیں گے پاکستان کے عوام کی تعداد میں 60 سے 70% جوان ہیں, 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے, 9 کو چینج ہو جاتا ہے. لوگوں کو اجازت دیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں, اپنا احتجاج کریں پازیٹیو طریقے سے, اسی سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن راستے روکے جاتے ہیں. جب یہ سارے راستے روک دیے جاتے ہیں تو لوگ اگر پارلیمنٹ سے مایوس ہو گئے, عدلیہ سے مایوس ہو گئے, الیکشن کے ذریعے چینج لانے سے مایوس ہو گئے,
آپ بتلائیں کون سا راستہ ان کے لیے ہے؟ جناب یہاں سے پہلے خطاب ہوا ٹریجری بینچ سے کہ احتجاج قائد اعظم نے کہاں کیا. ابھی پاڑا چنار میں 50 لوگ مارے گئے ہیں. وہاں کے لوگ پریس کلب کے باہر 20 دن سے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نہیں سننے والا. پرسوں نے کہا گیا کہ یہاں قانون بن گیا ہے, اگر آپ بیٹھیں گے آپ کو گرفتار کریں گے, 3 سال جیل جائیں گے آپ. انہوں نے درخواست دی پولیس کو, ڈی سی کو, وہ امن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی. آپ نے جو قانون بنایا اس دن منٹوں میں قانون بنایا, اس نے ہمارے بنیادی جو رائٹس ہیں, حقوق ہیں, ان پر ڈاکہ ڈال دیا ہے. آپ کے جن کے ہاتھ میں قانون ہے وہ مس یوز کرتے ہیں, ان کی اچھی تربیت نہیں کی گئی ہے. اب آپ جناب جب روکیں گے, سارے راستے بند کر دیں گے, تو پھر کس طرح سے لوگ باہر اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے؟ نہ جلسہ کر سکتے ہیں, جلوس کر سکتے ہیں. آپ اپنے وہاں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ابھی جب علی ظفر صاحب بات کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے لوگوں کے پاس کون سا راستہ بچا ہے مجھے بتلائیں. جب الیکشن کے ذریعے چینج نہ لا سکیں, عدلیہ انہیں, آپ عدلیہ کے لیے قانون سازی ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرضی ہوتا رہے, عدلیہ کے ذریعے انہیں انصاف نہ ملے, پارلیمنٹ اپنا اعتبار کھو بیٹھے. پارلیمنٹ جب ایسی قانون سازیاں کرے گی جس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ عوام بند پنجرے میں, ایک پنجرے میں بند کر دیے جائیں گے, تو کیسے پھر عوام اعتماد کریں گے؟ کل پارلیمنٹ کے اوپر یہاں کے جو نمائندے ممبرز ان پر مشکل ہے کہ عوام ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اکیلے ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے جی کہ فلاں کو پھانسی دی جائے گی. کیا بھٹو کی پھانسی کافی نہیں تھی انہیں؟ کیا بے نظیر کا قتل کافی نہیں تھا انہیں؟ اکبر بگٹی کا مارا جانا کافی نہیں تھا؟ اب ایک اور کو مارنا چاہتے ہیں, اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. قتل کی, پھانسی دینے کی باتیں ختم کرو, آپ پاکستان کو بچانے کی باتیں کرو. احمد ولی کی باتیں بہت زبردست باتیں تھی, میں تائید کرتا ہوں ان کی. آپ دیکھ لیں بلوچستان کو پڑھا, اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا کو, پنجاب کا بھی یہ حال ہے. آپ لوگوں کے پاس جائیں, باہر نکلے, گھر کس طرح لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. یہاں عوام کے کو ریلیف دینے کے لیے کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ لوگ احتجاج نہ